مشکل گھڑی میں اللہ جل شانہ نے ایک مومن کو کیا طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا بیان آیت کریمہ میں ابھی آپ نے سنا، اس کا ترجمہ اور اس کی توضیح عرض کرتا۔ اور دوسری آیت طیبہ میں اللہ کریم نے مخصوص 5 چیزوں کا ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور ان 5 چیزوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور اس آزمائش میں کامیاب کون لوگ ہوں گے اور ان کا طرز عمل کیا ہوگا، یہ بھی اللہ کریم نے اس آیت طیبہ میں ارشاد فرما دیا۔ ان آیت طیبات کی روشنی میں ہم سیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کا طرز عمل جو میدان کربلا میں انہوں نے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کا مشاہدہ کریں گے کہ ان آیت طیبات پر ان کا عمل کس درجے پر تھا۔ چنانچہ مشکل گھڑی کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم 2 چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو، کیسی بھی مشکل ہو۔ ان 2 چیزوں کو اگر تم نے مدد کے لیے اختیار کر لیا تو وہ مشکل تم پر آسان ہو کر رہے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساری زندگی ان 2 چیزوں کو ہر مشکل گھڑی میں استعمال فرماتے رہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو۔ ان 2 چیزوں کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے مدد کے لیے اختیار کیا کرو۔ نمبر 1 صبر، جو پہلے صدمے پر اللہ کے نام پر سکوت اور اس موقع پر اللہ سے شکوہ کرنے سے بچنے کا جو عمل کیا جاتا ہے اسے صبر کہا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا یا بڑا صدمہ کسی کو لگا، بچے کا انتقال ہو یا جاب کا چھوٹ جانا ہو یا کوئی چوٹ لگ جانا ہو یا کسی کی طرف سے دل خراش باتوں کو سننا ہو یا کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جو ذاتی حیثیت میں ہو، جس سے ذات کا نقصان ہوتا ہو، اس موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر خاموش ہو جانا اور انتقامی کارروائی نہ کرنا اور زبان سے بھی کوئی شور و غوغا اور واویلا نہ کرنا آسان سے لفظوں میں صبر کہلاتا ہے۔ صبر کہلاتا۔ اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ بڑھنا اور اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی ضمن میں شور و غوغا نہ کرنا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ مصیبت پر شور و غوغا کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور خاموش ہو جانا اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، لہذا یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ تو مشکل گھڑی کا سب سے پہلا علاج صبر ہے، اور دوسری شے جو اس صبر پر انسان کو مضبوط ثابت قدم رکھتی ہے، اس کے لیے ممت اور معاون بنتی ہے، وہ شے نماز ہے۔ نماز ہے۔ ان 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان فرمایا کہ مومنوں ان 2 چیزوں سے ہر مشکل گھڑی میں مدد طلب کیا کرو۔ اگر ان 2 چیزوں کو تم نے صحیح طور پر اختیار کیا تو اللہ کریم آسمانوں سے تمہارے لیے سکینہ نازل فرما دے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کی تعریف میں نے کر دی اور نماز ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت مطہرات ارشاد فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت عائشہ الصدیقہ ارشاد فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی مشکل میں ہوتے، حضور اس مشکل وقت میں جو کام کیا کرتے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ فرماتی ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے حضور کی جو کیفیت ہوتی تھی پریشانی کی، نماز پڑھنے کے بعد پریشانی کی وہ کیفیت اللہ کے نبی سے دور ہو جایا کرتی تھی۔ جس چیز کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، فرض بھی چھوڑے بیٹھے ہیں، اس امت کا نبی فرائض کے علاوہ مشکل گھڑی میں بطور خاص نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے
موقع پر جب اللہ کے نبی نے سبوں کی ترتیب فرما دی تو اپنے عریشے میں، جو عریشہ اللہ کے نبی کے لیے بنایا گیا تھا اور جہاں صدیق اکبر حضور کی خدمت پر مامور تھے اور حضور کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی خود صحابہ کرام کے بیچ لگائی تھی بڑھ کر، اس مقام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بھی فرماتے ہیں اور حضرت علی مولا مشکل کشا بھی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں میں جتنی بار حضور کی خبر لینے کے لیے اس عریشے میں گیا، ہر بار میں نے حضور کو دیکھا یا تو حضور قیام میں تھے یا حضور سجدے کی حالت میں۔ صدیق اکبر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے طویل سجدہ کیا اور سجدے میں رب سے بار بار یہ گزارش کرتے تھے، یا اللہ یہ مٹھی بھر لو، میں سارے کفر کے مقابلے میں سارا اسلام لے کر آیا ہوں، اگر یہ آج باقی نہ بچے تو روئے زمین پر کوئی تیرا نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ حضور سجدے میں تھے، بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے بھی شہادت دی، علی مولا مشکل کشا نے بھی شہادت دی کہ وہ وقت اللہ کے نبی نے صحابہ کو ان کے سامنے سفارا کیا اور اپنا پورا وقت اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں گزار دیا، قیام کی حالت میں گزار دی۔ حضور خود مشکل وقت میں نماز پڑھا کرتے، اپنے اہل بیت سے فرمایا کرتے، جب کبھی کوئی مشکل گھڑی ہوتی فرمایا کرتے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو تاکہ اللہ اس دشواری کو تم سے دور فرمائے۔ یہ دو چیزیں بطور خاص استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہ دونوں چیزیں آج امت سے دور ہو گئی ہیں، دونوں چیزیں دور ہو چکی ہیں۔ ہلکی سی ٹھیس پر صبر نہیں کرتے، کسی نے تیز نظروں سے دیکھا صبر نہیں کرتے، کسی نے کچھ کہہ دیا صبر نہیں کرتے، کوئی مشکل آ جائے تو نہ صبر کرتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، سارے عالم میں اپنی مصیبت کا ڈھنڈورا پیٹ لیتے ہیں، نہ صبر کر پاتے ہیں نہ خدا کی بارگاہ میں آ پاتے ہیں، حالانکہ خدا نے مدد کا وعدہ صبر اور نماز کے نتیجے میں کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، آگے ارشاد فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اسے ملے گی جو صبر کا دامن تھامے رکھے گا۔ دوسری آیت کریمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے اے صحابہ، اور صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے مومنین توجہ کریں، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے، اموال کی کمی کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ مفسرین میں سے بعض نے کہا پھلوں سے مراد اولاد ہے، یعنی تمہاری اولاد ہم لے لیں گے ان پر موت طاری کر کے، تمہاری جانوں کا ان پر موت طاری کر کے نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال ہوں گے، تمہارا کاروبار ہوگا، ان میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف طاری کر کے، اچھا خاصا کھاتے ہوگے لیکن بھوکوں کی نوبت تک تمہیں پہنچا کر تمہیں آزمائیں گے۔ اس آزمائش میں کامیاب کون ہوگا؟ آگے اللہ کریم نے اس کامیاب ہونے والے کا بھی ذکر فرمایا۔ کامیاب کون ہوگا؟ واویلا کرنے والا، شور کرنے والا، لوگوں کے بیچ جا کر اللہ کے شکوے کرنے والا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس میں ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کامیابی کی، اللہ کی بارگاہ سے لبید و مسرت کی، اللہ کی بارگاہ سے سکینہ اترنے کی خوشخبری ان کو دے دو جو ایسے کٹھن موقع پر بھی صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کی زبان سے کوئی جملہ ادا ہوتا ہے تو یہی ادا ہوتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، نہ کچھ ہمارا تھا نہ کچھ ہمارا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہم سبوں کو لوٹ کر ایک دن اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ ان لوگوں کو بشارت دے دو جو صبر کرتے ہیں۔ اب ان دو آیات طیبات کی روشنی میں بیسیوں مثالیں ہیں امت کے صلحاء کی، امت کے نیکوکاروں کی، امت کے سالکین کی، امت کے صالحین کی، ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن اس کم وقت میں آپ کے سامنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا کا منظر پیش کرتا ہوں۔ وہاں کون سی آزمائش کی قسم تھی جو موجود نہ تھی؟ کون سی آزمائش کی قسم تھی جو موجود نہ تھی؟ فطری طور پر ایک خوف کا طاری ہونا، صالحیت کے
یا امامت کے منافی نہیں ہے. بھوک کی آزمائش، اموال کی آزمائش، جانوں کی کمی کی آزمائش اور ثمرات پھلوں کی یعنی اولاد کی کمی کی آزمائش. میدان کربلا میں کون سی آزمائش نہ تھی؟ پانی کی قلت، کھانے کی قلت، افراد ہر اگلی گھڑی کے حساب سے کم ہو رہے تھے. حضرت عون، حضرت محمد، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، ہر طرح کے نذرانے امام حسین نے میدان کربلا میں پیش کیے. لیکن کسی بھی مورخ کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، کسی ایک لمحے میں بھی امام حسین کی پیشانی پر بل آیا ہو یا ان کی زبان سے کوئی کلمہ ناروا ادا ہوا ہو یا انہوں نے بے صبری کا کوئی جملہ ادا کیا ہو یا اپنے رویے سے اس کسی موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو. اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس گھڑی سے آزمائش شروع ہوئی اس آزمائش کے اختتام تک اگر ان کی زبان پر کچھ تھا تو یہی تھا، میرے مالک تو حسین سے جس حال میں راضی ہے حسین بھی تجھ سے اسی حال میں راضی ہے. صبر کا درجہ پھر بھی پیچھے ہے، راضی برضائے الہی رہنا اس کا درجہ صبر سے بھی اونچا ہے. صبر تو میرے اور آپ کے جیسا شخص بھی اللہ کی توفیق سے کر لے، لیکن راضی برضائے الہی رہنا، مرضی مولا اذہم مولا، کہ خدا کی مرضی ہر ایک سے برتر و بالا ہے، اس درجے پر پہنچنا اور اس درجے پر فائز ہونا یہ اللہ کی خاص توفیق سے اس کے محبوبوں کو میسر آتا ہے. اور امام حسین اس درجے پر فائز تھے کہ جس درجے پر انہیں فائز دیکھ کر مرضی مولا کی کیفیت بھی ناز کیا کرتی. صرف صبر نہیں بلکہ راضی برضائے الہی تھے. حضرت علی اصغر کا لاشا امام حسین کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ہے. بے صبری نہیں ہے، بے صبری نہیں ہے، سینہ پیٹنا تو دور کی بات ہے، بے صبری کا ادنا سا تاثر بھی نہیں ہے. کچھ تاثرات ایسے بھی ہیں جو بغیر لفظوں کے ظاہر ہو جاتے ہیں، انسان کے انداز سے، انسان کی تیوریوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، ننھے پھول علی اصغر سے لے کر علی اکبر جیسے جوان ہم شکل مصطفیٰ کو اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں دین کے سربلندی کے لیے اور باطل کے قلع قمع کے لیے امام حسین نے پیش کر دیا. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ راضی برضائے الہی کی کیفیت کا اظہار فرماتے رہے، صبر فرماتے رہے، صبر سے اعلیٰ درجے پر ہے. بزرگوں نے لکھا ہے امام حسین تو امام حسین تھے، امام حسین کے صدقے میں ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی محبت کا باغبان اپنے دلوں میں سجا کر جو امت کے اولیاء ہوئے ہیں، جو امت کے اولیاء ہوئے ہیں ان کے صبر کے عظیم ترین واقعات لکھے ہیں کہ صبر کی انتہاؤں پر تھے. لیکن سبحان اللہ العظیم جن انتہاؤں پر امام حسین تھے اس کی خبر بھی اس امت کے کئی صلحاء اور اولیاء کو آج تک نہ ہو سکی کہ کن انتہاؤں پر تھے، کن انتہاؤں پر تھے. میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی. آخر میں ایک سوال ہے، ان تمام قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے اس امت میں کیا سیکھا؟ امام حسین کے اس عظیم ترین واقعے کو، کربلا کے سانحے کو آج صرف تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر کئی لوگ دیکھتے ہیں. تاریخ کا ایک واقعہ، یہ تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. واقعی کربلا کو کبھی بھی پرانا نہیں کیا جا سکتا کہ ایک واقعہ تھا، ہوا اور ختم ہو گیا. ہر سال اس واقعے کی یاد مزید اپنی بہتری کے ساتھ اور مزید اپنی ترقیوں کے ساتھ مومنین کے سینوں میں اجاگر ہوتی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے سبق کیا لیا؟ اگر واقعتاً اس امت نے صحیح سبق لیا ہوتا تو آج مسجدیں خالی نہ ہوتی، اس لیے کہ ہمارے بچے کو پتا ہے کہ واقعات کربلا اور دروس کربلا اور پیغامات کربلا میں سے ایک عظیم ترین درس اور پیغام یہ بھی تھا جو ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ امام حسین نے
اگر اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹایا ہے تو سجدے کی حالت میں کٹایا ہے. یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے. یہ تاریخ کا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ جو سر کسی کے آگے نہیں جھکا، اس سر کے نہ جھکنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ سر جو کسی کے آگے نہ جھکا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ صرف اور بار بار اگر جھکا کرتا تھا تو صرف اپنے خدا، اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا کرتا تھا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرن سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرن سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس وجہ سے امام حسین کا سر کسی بھی یزید وقت کے سامنے نہیں جھکا کہ وہ سر صرف اور صرف اور بار بار جھکتا تھا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرتا تھا. امام زین العابدین اپنے والد صاحب کے بارے میں ان کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ تھی کہ میرے والد ایک ایک دن میں 1000 رکعت نفل کی نماز ادا کیا کرتے تھے. آج امت کوئی ہائے حسین کر رہی ہے، کوئی وائے حسین کر رہی ہے، کوئی واہ حسین، کوئی آ حسین، لیکن نمازوں کا حال دیکھ لو تو نہ واہ حسین والے نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، نہ آ حسین والے نماز پڑھ رہے ہیں. جلوس کے نام پہ، جلسوں کے نام پر، سرعام عبادت کے نام پر کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہاں کائنات کی سب سے بڑی عبادت کو ضائع کیا جا رہا ہے. عبادت کو ضائع کیا جا رہا ہے. مجلس پڑھنے والا اور خرابیوں کے ساتھ، جس کے بیان کا یہ موقع نہیں، اور خرابیوں کے ساتھ وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا، مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا. یہاں واہ حسین کرنے والے، ان کا بھی اعتراف ہے کہ سیدی امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے، لیکن واہ حسین کرنے والے بھی نمازوں سے دور ہیں. حالانکہ رب نے تقریباً 700 مقام پر قرآن مجید برہان رشید میں نماز کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی نماز ادا کریں. یہ ضرور ہے کہ کوئی عبادت اس امت میں ہو، پچھلی امتوں میں نہ ہو. یہ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی چیز عبادت ہو، پچھلی امتوں میں وہ عبادت نہ ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی امت گزری ہو اور اس میں نماز جیسی عبادت نہ ہو. اللہ نے نماز جیسی عبادت ہر امت میں لازم فرمائی تھی. حضرت آدم کی امت سے لے کر اس آخری امت تک ہر امت میں اللہ نے نماز کو رکھا. تو پیغام کربلا میں سے ایک پیغام تو یہ ہے کہ کسی بھی کیفیت میں ہو تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. سیدی امام حسین کس کیفیت میں تھے؟ کون سا غم تھا جو ان کے سینے پہ نہ تھا؟ کیا ان کے دل میں یہ ڈر نہ تھا کہ یہ بدبخت جو میرا لحاظ نہیں کر رہے، میری مستورات کا لحاظ کیا کریں گے؟ جو نبی کے نواسے کا لحاظ نہیں کر رہے، جو ہم شکل مصطفیٰ کا لحاظ جنہوں نے نہیں کیا، علی اصغر 6 ماہ کے بچے کا لحاظ نہیں کیا، اونو محمد کی جوانی کا لحاظ نہیں کیا. میں نے خطبے ان کے سامنے پڑھے، اتمام حجت کیا، لیکن ان کے کانوں پہ چوں تک نہ رہیں گی. میں نے اپنی نسبتیں بیان کی، جو جانتے تھے مزید جان گئے، جو نہ جانتے تھے میرے خطبے کے بعد وہ جان گئے کہ میں کون ہوں، لیکن پھر بھی لحاظ نہ کیا تو یہ لوگ میرے پیچھے میرے جانے کے بعد میری مستورات کا لحاظ کیا کریں گے؟ علی کی بیٹی، حسین کی بہن زینب کا لحاظ کیا کریں گے؟ میرے پیچھے میری زوجہ کا لحاظ کیا کریں گے؟ دیگر مستورات کا لحاظ کیا کریں گے؟ یہ بات ان کے دل کے نہا خانے میں تو ہوگی. سامنے غم ہے جوانوں کا، تکلیف سے چور ہے، 60 سال سے زیادہ عمر مبارک ہے،
بڑھاپے کی دہلیز پر حضرت قدم رکھ چکے، اس کیفیت میں اتنے غم اور پیچھے والوں کا ایک خوف، اس کے باوجود امام حسین کی نماز میدان کربلا میں نہیں چھوٹی۔ یہ متفق علیہ بات ہے۔ جو دنیا سے جس حال میں جائے گا، قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں اپنے ذکر میں اور سب سے اعلیٰ ذکر ہمیں نماز کے سجدے میں تو موت عطا فرما۔ اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے۔ جب عمر فاروق اعظم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، تو لوگ حیرت کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم سے کہا کرتے تھے، سیدی آپ یہ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مدینے میں شہید کرے؟ چلے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو اللہ کے حبیب کے شہر میں آپ کو مزار ملے، آپ کو قبر ملے، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اسلام اتنا پھیل گیا، آپ کا ایسا روب ہے، آپ کی ایسی سلطنت ہے، لہٰذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مدینے میں آپ کو کوئی کیسے شہید کر سکتا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے، اللہ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کا انتظام بھی فرما دے گا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ عمر فاروق اعظم کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ آواز آئے، کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں، مدینے میں۔ تو اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے۔ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سجدے کی حالت میں موت دے، سجدے کی حالت میں موت دے، آسان زندگی دے، آسان موت دے۔ تو جو جس حال میں دنیا سے جائے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ تو میں دو شخصیتوں کی شان بیان کر دوں، جو جس حال میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، لہذا عثمان غنی جب میدان قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو حضرت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس میدان قیامت میں اٹھیں گے۔ اور سیدی امام حسین جب میدان قیامت میں اللہ کے حکم سے اٹھائے جائیں گے تو سیدی امام حسین میدان قیامت میں سجدے سے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھائیں گے۔ تو نماز پیغامات کربلا میں سے ایک پیغام عظیم ہے۔ نماز کتنی تکلیفیں جمع تھی ایک شخصیت پر، کتنے غم تھے جو جمع تھے۔ آج ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسی مصیبت نہیں ہے، ایسا غم نہیں ہے جو مصیبت سیدی امام حسین پر ٹوٹی۔ اتنا عظیم لشکر، اتنا بڑا لشکر، اور چند نفوس قدسیہ کے مقابلے میں جس پہ پانی بھی بند ہے اور ہر طرح کی مصیبت جمع ہے، اس کے باوجود امام کی نماز نہیں چھوٹی۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، سیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس سے فرمایا تھا، عباس کوشش کرو کسی طرح ایک رات مزید یہ جنگ آگے بڑھ جائے، ایک رات آگے بڑھ جائے۔ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، عباس میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم جانتے ہو مجھے اپنی زندگی میں 4 چیزیں بہت پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک رات اور مل جائے تو یہ 4 چیزوں پر میں آخری رات زیادہ سے زیادہ عمل کر لوں۔ میں آپ کے سامنے وہ 4 چیزیں بیان کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون ساری زندگی یاد رکھ سکے گا اور کون کون ساری زندگی اس پر عمل کرے گا۔ امام حسین سے محبت ہے تو بات کرو۔ پھر ویسے میری عادت نہیں ہے ہاتھ اٹھوانے کی، لیکن اس لیے اٹھوایا کہ اس عمل پر بھی خدا آپ کو ثواب دے، کیونکہ جو نیکی جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہاتھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے اور میری عادت نہیں اٹھوانے کی، لیکن میں نے چاہا کہ یہ عاشورے کا دن جا رہا ہے، ہم کچھ زیادہ سے زیادہ ایسی نیکیاں کر لیں
کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے قریب رہنے والے بندوں کے صف میں شامل فرما دے۔ 4 چیزیں آسان ہیں، فرمایا ایک رات بڑھوا لو، ایک رات بڑھوا لو، تاکہ میں ان 4 چیزوں پر ایک بار زیادہ سے زیادہ عمل کر لوں۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ وہ 4 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ فرمایا 4 میں سے ایک نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3 اللہ سے زیادہ دعائیں کرنا۔ نمبر 4 اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ فرمایا یہ 4 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، کسی طرح ایک رات بڑھوا دو تاکہ میں ان 4 چیزوں پر آخری بار عمل کر لوں، آخری رات عمل کر لوں۔ تو پھر آخری رات پورے خیمے میں کیا تھا؟ نماز تھی، قرآن تھا، دعائیں تھی، استغفار تھا، یہ 4 چیزیں تھی۔ پانی نہیں ہے لیکن نماز ہے، قرآن ہے، دعا ہے، استغفار ہے۔ سہولتیں منقطع کر دی گئی لیکن نماز تھی، قرآن تھا، دعائیں تھی، استغفار تھا۔ پوری رات عبادت میں گزری ہے، پوری رات عبادت میں گزری۔ ہمیں 4 چیزیں مجھے بہت پسند، نماز، قرآن، دعائیں اور استغفار۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہماری زندگیوں میں 4 چیزیں ہیں، اور ہیں تو کتنی۔ آج تک 5 نمازوں کے ہم عادی نہ بن سکے۔ آپ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، آپ اگر نماز کے ایسے عادی بن گئے کہ آپ کہیں سفر میں بھی جا رہے ہیں تو آپ کو پہلی فکر یہ آ رہی ہے یار نماز کے لیے گاڑی رکے گی یا نہیں رکے گی، یار نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، پہلے میں نماز پڑھ کے آ جاؤں، کلاس ہو رہی ہے سر میں معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں نماز پڑھ لوں، میری نماز قضا ہو جائے گی، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ارے ہم میں سے کئی اس سے تو اچھی وہ دلہن تھی یار، وہ دلہن تھی تو نماز کی عادی تھی اور دلہن اس کو بنایا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے نماز پڑھوں گی پھر میں آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق تیار ہوں گی۔ مزاحمتوں کا سامنا تھا، ماں الگ ڈانٹے، بہنیں الگ کچوکے دیں، سہیلیاں الگ تانے دیں، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ اس نے کہا نہیں، میں پہلے نماز پڑھوں گی۔ انہوں نے کہا نماز پڑھے گی تو دیر ہو جائے گی۔ اس نے وضو کر لیا، اب وضو کر لیا، انسان ہے، پھر وضو کی حاجت ہوئی، کالر بھیج دیا، کالر سے آئی، وضو کی حاجت دوبارہ ہوئی۔ اس نے کہا رات کا مجھے کچھ پتا نہیں کہ آپ لوگ کتنی دیر کر دیں، وہاں کا مجھے کچھ پتا نہیں کہ نماز کا موقع ملے نہ ملے، اب میں آپ کی بات مان چکی، کالر سے آ چکی، اب مجھے نماز پڑھ کے ہی رخصت ہونا ہے، میں نماز پڑھوں گی۔ ایک عجیب بے چینی، گھر والوں نے کوسنے دیے۔ اس نے کہا کچھ بھی آپ لوگ کر لیں، مار دیں، لیکن میں نماز پڑھوں گی۔ تو گھر والوں نے جب دیکھا یہ مان نہیں رہی تو اجازت دی، اس نے جا کے وضو کیا تو میک اپ ختم ہو گیا، جو گالیاں پڑی، جو باتیں سننے کو ملی اس نے پرواہ نہیں کی، نماز پڑھنے گئی۔ کہا میں اپنے کمرے سے ابھی آ رہی ہوں۔ گھر والے جو غصے میں بولتے ہیں آپ سمجھدار اور سمجھ گئے ہوں گے، گھر والوں نے کیا کچھ نہ بولا ہوگا میک اپ کے دھو دینے پر۔ اس نے کہا میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہی ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے اوپر گئی، نماز کا وقت پڑھنے کا جو ہونا چاہیے وہ وقت گزر گیا، مزید گزر گیا، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ گھر والوں کا انتظار شدت سے وہ کر رہے تھے۔ تنگ آ کر ان لوگوں نے کہا جا کے دیکھ مر تو نہیں گئی، پہلے ہی ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، میک اپ دھو کے بیٹھ گئی، اتنی نمازی آئی ہے، جا کے دیکھ کہیں مر تو نہیں گئی۔ جیسے غصے میں بولتے ہیں، ماں باپ بھی بول دیتے ہیں۔ تو جب دیکھنے والے گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ نہیں کھولا، دروازے میں دھکا دے کر اندر گئے تو دیکھا سجدے میں ہے، آواز دی وہ نہیں اٹھی،
جب کافی دیر آواز دینے کے بعد گزر گئی، جب اس کو ہلایا تو وہ اللہ کی بندی نماز کے سجدے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر چکی۔ یار ہم میں سے کئیوں سے تو اچھی وہ لڑکی ہوئی، سجدے میں جان دے دی اس نے۔ آج ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا۔ تو میں صرف اتنی بات کروں گا، اللہ کے نیک بندو، اللہ کے نیک بندو، پیغامات کربلا بہت ہیں، بس ان کو روٹین کی طرح نہیں گزارا کرو۔ کوئی ڈھول پیٹ کے گزار رہا ہے، کوئی تاشا بجا کے، کوئی تعزیے دیکھ کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے گزار رہا ہے، اور جو یہ سب نہیں کر رہا، گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کی طرف نہیں آ رہا۔ امام حسین سے جیسی عقیدت کا حق ادا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر رہا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ امام حسین کی اس عظیم قربانی سے ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ تو میں صرف ایک پیغام آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں رکھ کر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، چونکہ اب مختصر سا ذکر اور دعا ہوگی یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے گا۔ آج نیت کر لیں، میں نے آپ 3 مرتبہ اعلان کر چکا، آج جو محرم کی 10 جا رہی ہے، حتیٰ کہ جو سیکنڈ ابھی گزرا ہے، یہ قیامت تک نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ آج جو عاشورے کا دن جا رہا ہے، قیامت تک نہیں آئے گا۔ یار آج ایک ارادہ تو کر لے، ایک ارادہ تو کر لے، کچھ ہو، شادی ہو، کہیں مصروفیت ہو، موت ہو، میت ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، جو 5 نمازیں اللہ نے میرے ذمے رکھی ہیں نا، ان 5 میں سے ایک بھی میری کبھی قضا نہیں ہوگی۔ میری مائیں بہنیں بھی ضرور اپنے گھروں پہ سن رہی ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، کیسی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے۔ میری بہنیں، سیدہ نے تو کبھی تہجد نہیں چھوڑی، فرض تو کون پوچھے گا ان سے؟ جو نفل نہ چھوڑے وہ فرض چھوڑے گا، جو باہر والوں کے ساتھ احسان کرے وہ رشتہ داروں کے ساتھ غلط کرے گا۔ بیوی نے تہجد نہیں چھوڑی، فرض کا کیا پوچھنا؟ وہ تہجد پڑھا کرتی، اتنی پریشانیوں کے باوجود کہ چکی خود چلاتی، پانی مشکیزے سے خود بھرتی، کپڑے خود ہاتھوں سے دھوتی، حسنین کریمین کا پورا خیال خود رکھتی، مولا علی کا پورا خیال خود رکھتی، جھاڑو خود دیتی، کھانا خود بناتی، گھر کے انتظامات خود کرتی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ نہ فرائض چھوٹتے، نہ نوافل چھوٹتے، نہ شریعت چھوٹتی، نہ ہی اللہ جل شانہ کے رسول کی تابعداری چھوٹتی۔ تو کیسی محبت ہے بی بی سیدہ فاطمہ سے؟ میں مانتا ہوں آپ کے دل میں محبت سیدہ ضرور ہے، لیکن محبت وہ فائدہ دے گی خاص طور پر جو ان کی فرما برداری میں گزرے۔ نماز چھوڑ دی تو کیا کیا؟ عمر فاروق اعظم سے کسی نے زخم لگنے کے بعد پوچھا تھا، آپ سے تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا اور آپ نماز کا پوچھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ تو سیدی عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، نماز کے بغیر بھی آدمی کسی کام کا ہے، یعنی نماز کے بغیر آدمی کسی کام کا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اس بات پر اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ مشکل ہو یا آسانی، انشاءاللہ امام حسین کی محبت میں کہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی نماز کو یاد رکھتے ہوئے انشاءاللہ کبھی بھی ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ہماری اس کوشش کو جو اس نے اپنی توفیق سے کروائی، ہمیں جمع کیا اس عظیم محفل میں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں میرے بھائی بزرگ دوست جمع ہوئے، اللہ کی اس توفیق سے ملنے والی کوشش کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر دین متین کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔